اچھا، تو آج جس متن پر ہم بات کر رہے ہیں وہ آم، وہ بہت ہی مختصر ہے، جی لیکن اس کی گہرائی مطلب کمال کی ہے۔ بالکل یہ ایک طرح کی ایک قدیم نفسیاتی پروفائل جیسی چیز ہے نا؟ ہے نا، بالکل آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت کے دو ایسے پہلوؤں کو آپ کہہ لیں کہ بے نقاب کرتا ہے جو آج بھی خاص طور پر آن لائن دنیا میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ جی جی ہر جگہ۔ ایک تو یہ کہ دوسروں میں عیب نکالو، ہوں ان کا مذاق اڑاؤ اور خود کو بڑا سمجھو، ہوں اور دوسرا دولت جمع کرنے کا جنون ہوں اور یہ سمجھنا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، جی مطلب وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جی یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس قدیم متن کی تہوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ یہ آج کے انسان کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ جی چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی متن کا آغاز ہی ایک دھماکے دار تنبیہ سے ہوتا ہے۔ ہوں وَيْلٌ كُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی ہر تانا دینے والے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ہوں تو یہ جو دو الفاظ ہیں، حمزہ اور لمزہ، جی یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب کیا یہ ایک ہی بات ہے یا؟ نہیں ان میں بہت بہت گہرا نفسیاتی فرق ہے، اچھا، اور یہ صرف آپ کہیں کہ شاعری کے لیے نہیں ہے کہ بس ہم قافیہ الفاظ استعمال کر لیں، نہیں، ان کے پیچھے پوری ایک نفسیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، حمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، اچھا، جی، جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی نقل اتارے گا، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، تسخیق آمیز اشارے کرے گا، آج کل کی زبان میں کہیں تو میمز بنائے گا؟ بالکل آپ کے بارے میں طنزیہ میمز بنائے گا۔ یہ ایک چھپی ہوئی بزدلانہ کردار کشی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہے لمزہ، وہ زیادہ بے باک ہے۔ یعنی منہ پر کہنے والا۔ جی، وہ منہ پر کھلم کھلا آپ کی توہین کرے گا، آپ کے عیب گنوائے گا، سب کے سامنے آپ کو نیچا دکھائے گا۔ اس میں ڈٹھائی کا عنصر زیادہ ہے۔ اچھا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ ایک طرح کا سب ٹویٹ ہے یا واٹس ایپ گروپ میں کسی کا مذاق اڑانا؟ بہترین مثال۔ اور لمزہ فیس بک کے کامنٹ سیکشن میں جا کر براہ راست کسی پر حملہ کرنا ہے؟ آپ نے اس قدیم تصور کو بالکل آج کے دور سے جوڑ دیا ہے۔ ایک پوشیدہ حملہ ہے، دوسرا کھلا۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ یہ نہیں کہ حملہ کیسے ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہو کیوں رہا ہے۔ صحیح۔ یہ متن صرف ان اعمال کی بات نہیں کر رہا، یہ اس کے پیچھے چھپی ذہنیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو دوسروں کو کمتر دکھا کر اپنی برتری کا احساس حاصل کرتی ہے۔ یعنی ایک طرح کی نفسیاتی کمزوری۔ جی، یہ ایک گہری نفسیاتی کمزوری کی علامت ہے جس کی بنیاد تکبر اور عدم تحفظ پر ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات میں کوئی حقیقی قدر نہیں پاتا تو وہ دوسروں کی قدر گرا کر خود کو اہم محسوس کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ صرف غیبت یا بے عزتی کرنے کا عمل نہیں رہا، یہ تو پورے کردار کا ایک ایکس رے ہے۔ بالکل۔ اور پھر متن اس کردار کے ایک اور پہلو کو سامنے لاتا ہے جو بظاہر بالکل مختلف لگتا ہے لیکن شاید ہے نہیں۔ جی، اگلی آیات ہے الذی جمع مال وعددہ، وہ شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے گنتا رہتا ہے۔ وعددہ، ہاں، تو صرف مال جمع کرنے کی بات نہیں بلکہ یہ عددہ اسے بار بار گننا، اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو کسی جنون کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک جنونی ہے۔ لفظ عددہ یہاں کلیدی ہے۔ یہ اس شخص کی تصویر دکھاتا ہے جو رات کو اپنی تجوری کھول کر نوٹوں کی گڈیاں گن رہا ہے، یا ہر گھنٹے بعد اپنا بینک بیلنس چیک کر رہا ہے۔ جی، اور یہ عمل اسے ایک طرح کی تسکین، ایک احساس تحفظ دیتا ہے۔ اس کا مال صرف اس کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی شناخت، اس کی سیلف ورتھ کا مرکز بن چکا ہے۔ اچھا، ماہرین نفسیات آج جسے مٹیریلسٹک ویلیو اورینٹیشن کہتے ہیں، یہ متن 1400 سال پہلے اسی نفسیاتی گرہ کو کھول رہا ہے۔ اور تحقیق بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جو لوگ اپنی خودی کا احساس مادی اشیاء سے جوڑتے ہیں وہ اکثر زیادہ پریشان، غیر محفوظ، جی، اور دوسروں سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا مال جمع کرنا بذات خود ایک بری چیز ہے؟ مطلب ہر کوئی اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بچت کرتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس متن میں بیان کردہ شخص اور ایک ذمہ دار منصوبہ ساز میں کیا فرق ہے؟ فرق نیت اور انحصار کا ہے۔ اچھا،
ایک ذمہ دار شخص مال کو ایک وسیلے کے طور پر دیکھتا ہے، ایک ضرورت کے طور پر، لیکن اس متن کا کردار وہ مال کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ اور اس کا ثبوت؟ اس کا ثبوت اگلی آیت دیتی ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہاں آ کر تو بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ جی، یہ لافانی ہونے کی انسانی خواہش کا ایک مسخ شدہ روپ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کا پیسہ اسے ہر بیماری، ہر آفت، ہر مشکل، یہاں تک کہ موت سے بھی بچا لے گا۔ یہ اس کا حتمی سیکیورٹی بلینکٹ ہے۔ بالکل۔ اور اب اگر ہم ان دونوں رویوں کو جوڑیں، دوسروں کی توہین کرنا اور مال کو لافانیت کا ذریعہ سمجھنا، تو تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ اپنے مال کی وجہ سے خود کو دوسروں سے اونچا، زیادہ محفوظ اور تقریباً لاپانی سمجھتا ہے، اور اسی احساس برتری کی وجہ سے وہ دوسروں کا مذاق اڑانے کو اپنا حق گردانتا ہے۔ تو ایک طرف یہ کردار ہے جو دوسروں کو نیچا دکھا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے مال کو اپنی بقا کی ضمانت سمجھ رہا ہے۔ یہ تو ایک مکمل خود فریبی کا جال ہے۔ جی، تو کیا یہ جال کبھی ٹوٹتا بھی ہے؟ یہی اس متن کا اگلا اور سب سے ڈرامائی حصہ ہے۔ متن ایک لفظ سے اس کی پوری دنیا الٹ دیتا ہے کہ اللہ، ہرگز نہیں، ایک جھٹکا، ایک زبردست چھٹکائے، ایک گونجدار نفی جو اس کے تمام وہم و گمان کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ جو کچھ وہ سوچ رہا تھا سب غلط ہے۔ اور پھر اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ لفظ یُنبَذَنَّ، اس کا مطلب ہے حقارت سے پھینک دینا، ہے نا؟ جے بے قدری سے پھینک دینا، جیسے کوئی ناکارہ چیز کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے۔ جس شخص نے ساری زندگی دوسروں کو حقیر سمجھا، آخر میں اسے خود حقارت سے پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر یہ نیا انجان سا لفظ آتا ہے، الحطمہ، جی، اور اس کے فوراً بعد ایک سوال ہے، وما ادریا کا مال حطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حتمہ کیا ہے؟ جی، یہ سوال پوچھنے کا انداز اس جگہ کی ہیبت کو اور بڑھا دیتا ہے، جی، جیسے کہا جا رہا ہو کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی۔ یہ لفظ حتمہ مجھے قدیم جنگوں میں استعمال ہونے والی منجنیق کی یاد دلاتا ہے، جو قلعوں کی دیواروں کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تو یہ صرف جلنا نہیں بلکہ وجود کا بکھر جانا ہے۔ جی، حتمہ کا مادہ حتم ہے، جس کا مطلب ہی ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ وہ کچومر بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جی، یہ نام ہی اس کی تباکن طاقت کو ظاہر کرتا ہے، یہ کچل دینے والی جگہ ہے۔ اور اس کا استعاراتی معنی کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اور بھی گہرا ہے۔ یہ صرف جسمانی سزا نہیں، بلکہ اس شخص کے غرور، اس کی جھوٹی شان، اس کے تکبر، ہر اس چیز کو کچل دینے کی علامت ہے جس پر وہ فخر کرتا تھا۔ جس مال کو وہ اپنی بقا کا ضامن سمجھتا تھا۔ وہ اسے بچا نہیں پائے گا، اس کی جھوٹی شناخت کو پاش پاش کر دیا جائے گا۔ اور وہ سوال، تمہیں کیا معلوم کہ خاتمہ کیا ہے، یہ انسانی فہم کی حدود کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہمارے تجربے اور تصور سے باہر کی ایک حقیقت ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تو سزا کا اعلان ہو گیا اور اس کی ہولناکی کا اشارہ بھی دے دیا گیا، لیکن متن یہاں رکتا نہیں، وہ اس کی مزید تفصیل بتاتا ہے۔ جی بالکل، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو واقعی چونکا دیتی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ ایک منٹ، آگ تو پہلے جسم کو چلاتی ہے، باہر سے اندر کی طرف اثر کرتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آگ سیدھی دلوں تک پہنچے؟ یہ تو فزکس کے قوانین کے خلاف لگتا ہے۔ یہ اس پورے تجزیے کا شاید سب سے گہرا اور انقلابی نقطہ ہے۔ اچھا، یہاں دل یعنی فؤاد کی جمع افئدہ صرف گوشت کا ایک عضو نہیں ہے۔ قدیم عربی میں اور اس متن کے سیاق و سباق میں فؤاد انسان کی ذات کا مرکز ہے، یعنی اس کی نیتیں، عقائد، احساسات۔ جی، اس کا تکبر، حسد، کینہ، سب کا مقام۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جرم نے جنم لیا تھا، تو سارا مسئلہ اس کا دل تھا، جو غرور سے بھرا ہوا تھا اور مال کی محبت میں اندھا تھا۔ لہٰذا سزا بھی انصاف کے تقاضے کے تحت براہ راست جرم کی جڑ پر حملہ کرتی ہے۔ یعنی جیسا جرم ویسی سزا۔ جرم کی ابتدا دل کے تکبر سے ہوئی تو سزا کا آغاز بھی دل سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی شاعرانہ یا الہی انصاف کی بہترین مثال ہے۔ اینن، یہ دنیاوی آگ کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا کی آگ پہلے جلد کو جلاتی ہے، پھر گوشت کو، اور آخر میں اندرونی اعضاء تک پہنچتی ہے۔ اور یہ آگ
یہ آگ اپنا کام اندر سے باہر کی طرف کرے گی۔ یہ پہلے روح کو، اس کے غرور کے مرکز کو جلائے گی اور پھر اس کی اذیت باہر جسم پر ظاہر ہوگی۔ یہ ایک نفسیاتی اور روحانی سزا ہے جو جسمانی سزا سے کئی زیادہ شدید ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ شخص اپنی اذیت کا منبع اور وجہ پوری طرح محسوس کرے، وہ تکبر جو اس نے اپنے دل میں پال رکھا تھا۔ یہ منظر کشی واقعی بہت شدید ہے۔ تو سزا کا مرکز دل ہے جو جرم کا مرکز تھا۔ جی، اب اس سزا کے ماحول کو مزید واضح کیا جا رہا ہے۔ آخری آیات اس قید کی حتمی تصویر پیش کرتی ہیں۔ انہا علیہم مؤصدۃ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ لفظ مؤصدہ بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر بند کر دینا، جیسے کسی برتن پر ڈھکن لگا کر اسے ہوا بند کر دیا جائے، ایئر ٹائٹ سیل کی طرح۔ جی، یعنی اس آگ کے قید خانے میں کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی دراڑ تک نہیں ہوگی جہاں سے روشنی یا ہوا آ سکے یا فرار کی کوئی امید ہو۔ یہ مایوسی اور دائمی قید کی حتمی حالت ہے۔ جی، یہ کلاسٹروفوبیا یعنی تنگ اور بند جگہ کے خوف کو انتہا تک لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور عجیب تصویر ہے، فی امدن ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی کئی تشریحات ہیں، لیکن ایک بہت واضح تصویر جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قید خانے کے دروازوں کو بند کرنے کے بعد ان کے آگے لمبے لمبے بڑے بڑے ستون لگا دیے جائیں گے، جیسے قدیم دور میں قلعوں کے دروازوں کو بھاری شہتیروں سے بند کیا جاتا تھا تاکہ انہیں توڑا نہ جا سکے۔ بالکل۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب فرار کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ یہ سزا کی حتمی اور ناقابل واپسی نوعیت پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ پورا منظر اس شخص کی دنیاوی حالت کے بالکل برعکس ہے۔ عیناً، دنیا میں وہ خود کو آزاد، طاقتور اور اپنے مال کے قلعے میں محفوظ سمجھتا تھا۔ لیکن آخرت میں اسے ایک ایسے قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس کی دنیاوی آزادی ایک ابدی قید میں بدل گئی۔ جی، اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں، ایک کردار جو دوسروں کو لفظوں اور اشاروں سے نیچا دکھاتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا پیسہ ہی اس کا محافظ ہے اور اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس کی یہ پوری خود ساختہ دنیا ایک لفظ کلّا سے تباہ ہو جاتی ہے، اور اسے ایک ایسی سزا میں ڈالا جاتا ہے جو خاص طور پر اس کے تکبر کی جڑ یعنی اس کے دل پر حملہ کرتی ہے۔ اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے ایک ایسے قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے جس سے فرار ناممکن ہے۔ یہ صرف اعمال کے نتائج کی کہانی نہیں، یہ اس بات کی بھی عکاسی ہے کہ انسان کا اپنی ذات اور اپنی دولت کے بارے میں ایک غلط تصور اسے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ بالکل، اس متن کی اصل خوبصورتی اور طاقت اس کی نفسیاتی گہرائی میں ہے۔ یہ صرف کچھ اعمال کی سزا بیان نہیں کرتا، بلکہ اس پوری ذہنیت کی مذمت کرتا ہے جو ان اعمال کو جنم دیتی ہے۔ یعنی یہ سوچ کے مادی دولت یا سماجی حیثیت یا طاقت انسان کو اخلاقی یا وجودی برتری عطا کرتی ہے۔ یہ متن اس نظریے کو جڑ سے چیلنج کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی قدر انسان کے مال و اسباب یا اس کی شہرت میں نہیں، بلکہ اس کے کردار، اس کی ہمدردی اور اس کے دل کی پاکیزگی میں ہے۔ جس دل کو اس نے تکبر سے بھرا، وہی اس کی سزا کا مرکز بن گیا۔ یہ ایک بہت طاقتور سبق ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھیں، جہاں سوشل میڈیا پر حمزہ اور لمزہ کی جدید شکلیں، ٹرولنگ، سائبر بولینگ، کینسل کلچر ہر طرف نظر آتی ہیں۔ جی، اور جہاں کامیابی کا پیمانہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنے فالوورز ہیں، یا آپ کتنی لگژری زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے میں یہ قدیم متن جو کردار، نیت اور مادیت پرستی کے انجام کی اتنی واضح تصویر کشی کرتا ہے، یہ ہمیں اپنی ترجیحات، دوسروں کے ساتھ اپنے رویے اور کامیابی کے حقیقی معنی پر نظر ثانی کرنے کے لیے کون سا نیا سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟